إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد. آغاز مجلس ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ابتداء کلام تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عظمہ، اس نعمت عزاداری، اس فرش عزائے امام حسین، اس مودت و ولایت اہل بیت پر کہ جو پروردگار نے ہمیں نصیب فرمائی. پروردگار سے دعا کرتے ہیں بار الہا جب اپنی بارگاہ میں بلانا تو اسی محبت و مودت و ولایت اہل بیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلانا. اذان گرامی، میری گفتگو کا موضوع قرآن اور اسباب نجات. کل آپ کی خدمت میں نجات کے معانی بھی پیش کیے تھے. میں کیا کروں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی گہرائی ہے کہ اب تک ہم اسباب نجات میں سے پہلے مگر بہت بڑے سبب پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ صف کی 10ویں آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسی تجارت، ایک ایسے کاروبار کے بارے میں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دلائے گی. کل بات ان تجارتوں کے ضمن میں چل رہی تھی کہ جو تجارتیں مخلوق اور خالق کے درمیان ہوئی کہ جب مؤمنوں نے اللہ سے سودا کیا اپنے نفس کا تو جنت خرید لی. وہیں جب بات امیر المؤمنین کے نفس کی آئی تو اللہ نفس کے بدلے اس علی کو کیا پیش کرے کہ جو یہ کہتا نظر آیا، ما عبدت اللہ طمعا فی جنتے، میں اللہ کی عبادت اس کی جنت کی لالچ میں نہیں کرتا. وہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں اس علی کے نفس کی قیمت کیا لگائی جائے. لہٰذا پروردگار نے اس مولا کے نفس کو خریدا، بدلے میں اپنی مرضی عطا کر دی، اور یوں اس کائنات کا سب سے بڑا سودا مکمل ہوا. اور کمال یہ ہے کہ نفس بیچنے والے نے سونے کی حالت میں اس سے سودا کیا جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا، وہیں سے بات کو جوڑوں گا، بات کو آج آگے بڑھانا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا آج میں نے آیت 10 کے ساتھ آیت
11 کی بھی تلاوت کی ہے، یعنی بات کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کی سماعتوں تک پیش کر سکوں۔ وہ علی کہ جو سوتے میں اتنا بڑا منافع کما لے، اگر جاگ کر سودا کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب دوسرا جملہ سنیے تاکہ سماعتیں آخر والوں تک بیدار ہو جائیں۔ ذرا سوچئے، جو سویا اس کے سونے کی قیمت پروردگار نے یہ لگائی کہ اپنی مرضی عطا کر دی۔ جس کے سونے کی قیمت پروردگار کی رضا ہو، مرضی ہو، مرضات اللہ ہو، ذرا سوچئے وہ علی جس کے سونے کی اتنی بڑی قیمت ہے، اس کے سجدے کی کیا قیمت ہوگی؟ خوب توجہ کیجئے گا، وہ علی جس کا سونا نبی کو بچا لے، وہ جاگتے میں کیسا نبی کا محافظ ہوگا؟ بات نکلی ہے تو ایک جملہ سنتے چلیے۔ مسجد نبوی پروردگار ہم سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت بار بار نصیب کرے، اپنا گھر، اپنے نبی کا گھر، اپنے نبی کا مزار، مزار ائمہ بقی بار بار دیکھنا نصیب کرے، کہ اسی مسجد نبوی میں جو تاریخی ستون ہیں، کچھ ستون ہیں جن کی تاریخیں ان ستونوں کے نام ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں موجود افراد یا علماء بیان کرتے ہیں، نقشوں میں مل جائے گا۔ ان ستونوں میں 3 ستون ہیں، جن میں سے ایک طرف والا ستون ہے ستون وفود، دوسرے کونے والا ستون ہے ستون سریر، اور درمیان میں جو ستون ہے اس کا نام ہے ستون حرس۔ اب اس ترتیب کا لطف لیجئے گا۔ ستون وفود وہ ہے، قبلہ تائید کریں گے انشاءاللہ، ستون وفود اس ستون کو کہتے ہیں، یہ مسجد کا وہ کونا تھا، وہ ستون تھا کہ نبی یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، اس ستون کو شرف ملتا تھا، یہ مہر رسالت کا بوسہ لیتا تھا۔ اس موقع پر جب نبی کے پاس مدینے کے اطراف سے یا دوسری قوموں سے مختلف گروہ وفود آتے تھے، نبی سے بات کیا کرتے تھے، نبی سے توحید سمجھنے، اسلام کی معلومات حاصل کرنے، بحث و مباحثہ کرنے، جب وفود آتے تھے، گروپس آتے تھے، گروہ آتے تھے، تو اس ستون کے پاس بیٹھ کر نبی ان سے ملاقات کرتے تھے، کہ جن میں بنی نجران کا ستون، کہ بنی نجران کا وفد بھی تھا جن سے مباہلہ ہوا، اور ایسے کئی وفود کہ جنہوں نے نبی سے صلح کی تھی، جنہوں نے نبی کو جزیہ دینا قبول کیا تھا، بہت سارے واقعات۔ یہ ہے ستون وفود، جہاں نبی لوگوں سے، مختلف گروہوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وہ جو دوسرا کونا ہے وہ ہے ستون سریر، وہ ستون کہ جب نبی ان ملاقاتوں سے شکستگی محسوس کیا کرتے تھے، یا مسجد میں کبھی بھی خطبے کے بعد، خطبے سے پہلے کسی بھی موقع پر شکستگی محسوس کیا کرتے تھے، آرام کرنا چاہتے تھے، تو یہاں نبی کا بستر لگا تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی اس بستر پہ، سریر کہتے ہیں بستر کو، بستر ہو، چارپائی ہو، نبی ستون سریر کے سرہانے آرام کیا کرتے تھے۔ ان دونوں ستونوں کی تاریخ آپ تک پہنچ گئی۔ درمیان میں جو ستون تھا، جسے ستون حرس کہتے ہیں، حرس کہتے ہیں حفاظت کو، تاریخ نے لکھا چاہے نبی ستون وفود کے سرہانے لوگوں سے بات کر رہے ہوں، چاہے ستون سریر کے سرہانے آرام کر رہے ہوں، لوگوں نے ستون حرس پہ ہمیشہ حراست اور حفاظت رسول کی خاطر میرے مولا علی کو کھڑے دیکھا۔ یہ وہ تھا جب نبی سو رہے ہوتے تھے، علی جاگ کر حفاظت کر رہا ہوتا تھا۔ شب ہجرت وہ پہلا موقع تھا جب نبی جا رہے تھے، علی سو کر نبی کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ یقین جانیے میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، ورنہ شب ہجرت وہ ایک ہی تو رات تھی جب علی گہری نیند میں سوئے تھے۔ کتنی بات کی جائے، جتنی بات کی جائے شب ہجرت پہ وہ کم ہے۔ سارا اسلام سمٹ کر آ گیا، ساری تاریخ اسلام سمٹ کر آ گئی اس ایک ہجرت کی شب میں۔ اس شب ہجرت کو پروردگار نے قرآن میں ایک جگہ یاد کیا، سورہ بقرہ کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، جس میں پروردگار نے صرف سودے کا تذکرہ کیا ہے، کیا بیچا، کیا خریدا۔ اے حبیب ہمارے پاس کیا آیا؟ علی کا نفس نفیس آیا، بدلے میں ہم نے اپنی مرضات دے دیں۔ یہ تو بات ہے شب ہجرت کے اختتام کی،
مگر ایک اور موقع پر سورہ مبارکہ انفال کی 30ویں آیت میں 30th آیت میں پروردگار نے شب ہجرت سے پہلے کی بات کی ہے، شب ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس کے آغاز کی طرف اشارہ کیا، ارشاد ہوا. بس یہ ایک آیت پیش کروں گا، گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، توجہ میرے ساتھ ہے، تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے قرآن سے سیرت رسول اور تاریخ کے واقعات صحیح ترتیب کے ساتھ محفوظ رہیں. ارشاد ہوا وَإِذْ. اب یہ لفظ اذ بھی کتنا عجیب لفظ ہے، میں پھر صرف ترجمہ کیے دیتا ہوں. وَإِذْ، ہر مترجم کا ترجمہ دیکھیے گا کیا ترجمہ کریں گے. وَإِذْ، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جس میں رسول اس ظاہری حیات میں موجود تھے، نبی اس واقعے سے گزرے تھے. اگر میں آپ میں سے کسی کو، بہت سے چہرے ہیں میرے شناسا چہرے ہیں، پروردگار تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، جن کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ پچھلے برس بھی موجود تھے اسی فرش عزا پہ، اسی طرح توجہ اور غور سے سن رہے تھے، اس سے پچھلے برس بھی تھے، تو انہیں مخاطب کر کے میں کہہ سکتا ہوں نا یاد کیجئے پچھلے برس میں نے کیا کہا تھا. وہیں کوئی نیا چہرہ نظر آئے اسے مخاطب کر کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یاد کیجئے پچھلے برس کیا کہا گیا تھا. نبی سے پروردگار نے قرآن میں جا بجا کہا وَإِذْ، اے حبیب یاد کیجئے، اے حبیب یاد کیجئے. اور کیوں نہ کہا جائے کہ شب ہجرت تو خود نبی نے گزاری ہے، خود نبی کے سامنے یہ واقعہ ہوا، ان کی ظاہری حیات میں یہ ماجرا ہوا، لہٰذا قدرت کا کہنا بنتا ہے وَإِذْ، اے حبیب شب ہجرت کو یاد کیجئے. مگر میں قربان جاؤں اس رسول عربی کے کہ جب اللہ آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کر رہا ہے تب بھی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں آدم کو بنا رہا ہوں. یعنی گزشتہ انبیاء کے واقعات بھی نبی کو سنائے جائیں تو اذ کہہ کر سنا. اے حبیب یاد کیجئے، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو ماجرے کے وقت موجود ہو، اور کیوں نہ ہو کہ یہ تمام نبیوں کی نبوت پر گواہ ہے. جو پہنچ گئے درود پڑھیے نبی کی عظمت پر. وَإِذْ، سورہ انفال آیت 30، شب ہجرت کا واقعہ. پروردگار نبی کو اپنا احسان یاد دلا رہا ہے. وَإِذْ، اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، فریب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، چالاکی دکھا رہے تھے. کیوں؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قبضے میں لے لیں، قید کر لیں. او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوکا، یا آپ کو مکہ بدر کر دیں. تو پھر کیا ہوا ہے حبیب اس رات میں؟ اب ترجمے پہ غور کیجئے گا پوری ذمہ داری سے. اے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر چالاکی دکھا رہا تھا، مکاری اور عیاری کر رہا تھا. اور چالاکی کافر نہ کرے تو کون کرے؟ چالاکی، مکاری، عیاری، یہ صفات کافروں کو زیب دیتی ہیں، یا اللہ کے دشمنوں کو زیب دیتی ہیں، یا علی کے دشمنوں کو زیب دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عیاری اور مکاری وہی کیا کرتا ہے جو سامنے آ کر مقابلہ نہ کر سکتا ہو. یہی وجہ ہے نا کہ نبی کی حیات میں کفار کو اللہ کے سامنے مکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا، یا علی کی حیات میں لوگوں کو صفین میں علی کے سامنے مکاری کرتے دیکھا گیا. کیوں؟ سامنے مد مقابل آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اے حبیب یاد کیجئے جب یہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، چالاکی کر رہے تھے، 40 قبیلوں نے مل کر سازشوں کا بڑا گہرا جال بنا. ہم نے کیا کیا؟ خدا فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ اپنی چالاکی کر رہے تھے. اس لفظ کا یہاں پر مفسروں نے، مترجمین نے الگ الگ ترجمہ کیا. کسی نے کہا یہ کافر اپنی مکاری کر رہے تھے، کسی نے کہا یہ کافر اپنی چالاکی کر رہے تھے. جب یہ 40 قبیلے مل بیٹھے، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو چنا، طاقتور، مضبوط، شجاع جوان کو چنا. نبی کے قتل کے لیے کہا گیا ایک ساتھ ایک لمحے میں تلواریں چلیں گی، ایک ساتھ زخموں سے چور چور کریں گے تاکہ کوئی بدلہ لینے نہ آ سکے. یہ تھا کافروں کے مکر و فریب اور ان کی چالاکی کا جال. اللہ نے اس چالاکی کے جال کو کیسے توڑا؟
اس فریب کاری کے جال کو کیسے تباہ کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ اپنا مکر کر رہے تھے، اپنی چالاکی کر رہے تھے، مقابل میں اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لفظی ترجمہ وہ کافر بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا، مگر یہاں تمام مترجمین نے متفقہ طور پر ایک ہی ترجمہ کیا ہے، خدا کی ذات وحدہ لا شریک کی طرف کسی قسم کے منفی معنی کی اضافت اور نسبت نہیں دی جا سکتی، لہذا وَيَمْكُرُ اللَّهُ کا ترجمہ تمام مترجمین نے کیا کیا کہ کافر اپنی چالاکی کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ آیت آگے بڑھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو تمام مترجمین کے اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر شب ہجرت کی تاریخ کو دیکھ کر مجھے یہ نتیجہ پیش کرنے کا حق ہے کہ وہ اللہ جو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس سب سے بہترین تدبیر کرنے والے کی سب سے اچھی تدبیر کو علی کہتے ہیں۔ متفق ہیں؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ نے تدبیر میں کیا کیا؟ کسی فرشتے کو تو نہیں بھیجا، اللہ نے ان کو بھیجا جو فرشتوں کا بھی استاد ہے۔ اللہ نے اس پر بھروسہ کیا کہ جس پر ہمیشہ محمد کی جان بچانے کے لیے ابو طالب نے بھروسہ کیا تھا۔ اللہ نے اپنے خاص بندے، اپنے نبی کے وسیع، نفس رسول، جانشین رسول، زوج بطول مولا امیر کو چنا۔ یہ تھی اللہ کی تدبیر۔ اللہ کی تدبیر کو علی کہتے ہیں۔ متفق ہیں؟ تو ابتدا سے آخر تک مولا کی عظمت پر ایک صلوات پڑھیے۔ اور یوں میرے مولا نے اس کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل انجام دی، اس کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا سودا، سب سے بڑی تجارت فرمائی۔ بات کو ایک منزل آگے بڑھاؤں، جس آیہ شریفہ میں اللہ نے تجارت کو اسباب نجات میں سے قرار دیا ہے، پروردگار نے اس تجارت کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ تجارت کن شرائط کے ساتھ ہوگی تو تمہیں نجات دے گی۔ اگلی ہی آیت میں ارشاد ہوا اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی؟ آگے اللہ نے کچھ شرطیں بتائیں، وہ ساری شرطیں جس کی تجارت میں ہوگی وہی بندہ اللہ سے تجارت میں کامیاب ہو سکے گا، وہی دردناک عذاب سے بچ سکے گا۔ متفق ہے نا؟ ارشاد ہوا تؤمنون باللہ ورسولہ، ہماری تجارت کی یا ہم سے تجارت کی جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، نجات دینے والی تجارت کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پہلے ایمان لاؤ گے، پھر آیت آگے بڑھی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ایمان ایسا لانا پڑے گا کہ پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کرو گے، یہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرو گے۔ پھر خدا فرماتا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، تمہیں شعور ہو، تمہیں بصیرت ہو، تو یہی تجارت، یہی کاروبار تمہارے لیے بہترین ہے۔ یہ ممبر اہل بیت کا کام ہے، ایک مومن کو بابصیرت بنانا، شعور دلانا، اللہ سے کی گئی تجارت کے آداب سکھانا، تاکہ کسی مومن کی تجارت گھاٹے میں نہ رہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، ایک ایک شرط میں بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، یہ ساری شرطیں، پھر بات اور بھی آگے بڑھتی ہے انشاءاللہ، آئندہ گفتگو میں آیت کو ایک منزل اور آگے بڑھاؤں گا۔ اے لوگوں، اگر اللہ سے نجات حاصل کرنے والی تجارت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پڑے گا۔ انسان جب اس آیت کو یہاں تک پڑھے تو کہے گا کون سی مشکل بات ہے، ہر شخص کہے گا میں ایمان لایا۔ تاریخ میں کتنے ہی اربوں ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر جتنے عرب ایمان کے دعوے دار ہیں آپ نے ان کے ایمان کی حقیقت دیکھ لی۔ دعویٰ تو بہت لوگوں نے کیا
مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے واضح فیصلہ کر دیا. قالت الاعراب آمنا، اے حبیب یہ بدو عرب آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے. آپ کیا کہیے؟ قل لم تؤمنوا، اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، تم بدو عرب مجھ محمد مجھ اللہ کے رسول سے آ کر یہ نہیں کہو ہم ایمان لے آئے، تم اتنا ضرور کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا عزیزوں، اس آیت کے اتنے ہی حصے نے بتا دیا کہ اسلام اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے. ہر مومن مسلمان ہوتا ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لے آئیں. یا رسول اللہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اگر قرآن کی اسی آیت کو آگے بڑھا کر دیکھیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے بدو عرب، اے اعراب، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، داخل نہیں ہوا. قرآن کی دوسری آیات کو جوڑیں تو پتہ چلتا ہے اسلام کی جگہ ہے صدر یعنی سینہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ نے اسلام کے لیے جس کے سینے کو کھول دیا. مگر ایمان کا مسکن ہے مومن کا دل. اسلام سینے پر آتا ہے، ایمان دل میں اتر جاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ فرق آپ تک پہنچ گیا. لہٰذا ہر دعویٰ کرنے والے کا ایمان اسے اللہ سے کامیاب تجارت کرنے میں مددگار نہیں بنے گا، بلکہ ضروری ہے اس ایمان کے ارکان مضبوط ہوں، اس ایمان کی شرائط پوری ہوں، اس ایمان کے درخت کو سینچ کر پانی دے کر اس کی آبیاری کر کے اسے مضبوط اور تناور کیا گیا ہو، تب جا کر یہ ایمان ہوگا جو صاحب ایمان کو کامیاب تجارت تک پہنچائے گا. متفق ہیں؟ تو سوال اٹھتا ہے نا، یہ ایمان کی کیسی صفت ہے؟ ایمان کب اس درجے پر ہو، کب میں مومن کہلاؤں کہ میں اللہ سے نجات والی تجارت کر سکوں؟ سوال تک میرے ساتھ آ گئے؟ جواب پیش کر دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایمان ہے کیا؟ کسی سے بھی سوال ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایمان وہ صفت ہے، وہ نور ہے کہ جو انسان کے دل میں اترتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے بدن سے عمل سرزد ہوتا ہے. یعنی یہ جو عبادتیں ہیں یہ ایمان نہیں ہیں، یہ ایمان لانے کا نتیجہ ہیں. عمل اور ہے، ایمان اور ہے. عمل جڑا ہے، نتیجہ ہے ایمان کا، مگر اصل ایمان کچھ اور ہے. جب در اہل بیت پہ کسی نے آ کر پانچویں آقا باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام مولا سے، پانچویں سرکار سے آ کر کسی نے پوچھا مولا مل ایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ تو مولا نے دو ہی لفظوں میں خلاصہ کر دیا. توجہ میرے ساتھ ہے؟ مولا ایمان کیا ہے؟ مومنوں کو ایمان نہ سناؤں تو کسے سناؤں؟ مولا ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان الحب للہ والبغض للہ. ایمان کیا ہے؟ ایمان بس اتنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر نفرت کرو. ایک اور روایت میں چھٹے امام نے صحابی سے حیرت سے پوچھا تھا وَهَلِ الدِّينِ إِلَّا الْحُبَّ وَالْبُغْض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو پھر پہلا بنیادی سوال انسان کے ذہن میں آئے، یا رسول اللہ یا اے امام معصوم، کس کی محبت ایمان ہے؟ کس سے بغض ایمان ہے؟ کس کی محبت اور مودت ایمان ہے؟ کس سے نفرت ایمان ہے؟ تو نبی نے بہت واضح طور پر سب کو جمع کر کے بتا دیا، یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی آپ ہیں کل ایمان، لہٰذا آپ ہی کی محبت ایمان، آپ ہی کا بغض کفر و نفاق. ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت پر.
ایمان کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. ایمان کی بنیاد محبت اور بغض کو. ایمان عقیدے کا نام ہے نا, عقیدہ دل میں ہوتا ہے, ایمان کی جگہ دل ہے, دل میں اتر جانا. یعنی کیا؟ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو, بغض بھی اللہ کی خاطر ہو, اللہ کے لیے ہو صرف اور صرف. کس کیفیت کا حب, کس کیفیت کی بغض, کس سے حب اور کس سے بغض؟ سب سے پہلے تو خود ذات وحدہ لا شریک اللہ سے محبت. اللہ سے کیسے محبت ہوتی ہے, یہ ایک موضوع ہے. خلاصہ کر دوں ایک جملے میں, زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں امام نے بتا دیا, من احبکم فقد احب اللہ. اے آل محمد, بات اتنی سی ہے, رسول اور آل رسول, جو آپ 14 سے محبت رکھتا ہے دراصل اس نے اللہ سے محبت کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں آپ 14 کو اپنا نمائندہ اور اپنی حجت بنایا ہے. جو چیز حجت اور نمائندے تک پہنچ گئی سمجھو اللہ تک پہنچ گئی, اور اسی طرح جو چیز تمہیں حجت سے مل رہی ہے سمجھو اللہ کی جانب سے آ رہی ہے. جس تک یہ قاعدہ پہنچ گیا, یہ ہے پوری مجلس کا خلاصہ, جس تک پہنچ گیا ایک صلوات پڑھیے. تو یہاں تک یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ تجارت جو نجات کا باعث ہے, اس تجارت کی سب سے بنیادی اور پہلی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو. ایمان نام ہے عقیدے کا, ایمان نام ہے دل میں اتر جانے کا, ایمان نام ہے محبت اور بغض کا, محبت اور نفرت کا. تو کیسی محبت اور نفرت, کتنی شدید محبت اور نفرت, اور کس سے محبت اور نفرت, یا یوں کہوں کہ کس سے محبت اور کس کس سے نفرت. آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دوں, آمادہ ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے. حضرت رسالت مآب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور درود پڑھیے رسول کے نام نامی پر. رسول گرامی کی خدمت میں ایک روز ان کا ایک غلام, خاص غلام, کہ جو صحابی بھی ہے رسول کا غلام تھا, تاریخ نے, امت مسلمہ نے اس کا نام لکھا ثوبان, بڑا معروف نام ہے امت میں, اس کی بڑی مدح و ثنا آئی ہے تاریخ میں, اور یہ حقدار ہے اس تعریف کا. ایک روز اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا, یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب اس نے سوال تو کر لیا مگر نبی نے اسے جواب نہیں دیا, بلکہ اس کے سوال پر ایک سوال کیا. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا عزیزوں, روایت ہے مگر نتیجہ بڑا اہم ہے, ایمان کی حقیقت آپ تک پہنچانے لگا ہوں. رسول نے اس کے سوال پر پلٹ کے سوال کیا, اے ثوبان وَهَلْ أَعْدَدْتَ لَهَا شَيْئًا, کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے, یا صرف پوچھتا پھر رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں قربان جاؤں ثوبان کے عقیدے اور ایمان پر, جب نبی نے پوچھا اے ثوبان کیا کچھ تیاری بھی کی ہے, یا صرف پوچھتا پھر رہا ہے, کہنے لگا یا رسول اللہ اذا سألتنی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ما عددت لها عملا, اس حقیر کے کسی فقیر عمل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت میں پیش کر سکوں, الا, مگر میری ایک صفت ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے, ایک بات ہے جس میں میں اٹل ہوں, مضبوط ہوں, کچھ ہل سکتا ہے, یہ بات میں اس بات سے نہیں ہل سکتا. وہ کیا ہے؟ الا انی شدید الحب للہ ولرسولہ, مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں. اے ثوبان,
تو کس محبت کو شدید کہتا ہے؟ حسین کے چاہنے والوں، حسین کے نانا کی محبت کے اس بیان پہ لطف لینا۔ اے رسول خدا، مجھے اتنا پتا ہے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں۔ اے ثوبان، تیری شدید محبت کا معیار کیا ہے؟ یا یہ بتا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ شدید محبت، ٹوٹ کر چاہنا کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میری آپ سے محبت کا یہ عالم ہے، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ اہل بیت کا، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، وہ ابغض من یبغض کا، اور جو آپ سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھتا ہوں، وہ ابغض من یبغض محب کا، اور جو آپ کے چاہنے والے سے دشمنی رکھے میں اس سے بھی دشمنی رکھتا ہوں۔ اے ثوبان، تیری ہم سے محبت کیسی ہے؟ اس محبت کا معیار کیا ہے؟ کس پائے کی محبت رکھتا ہے؟ محبت کے دعوے دار تو ہزاروں کروڑوں ہیں۔ کہنے لگا ایسی شدید محبت رکھتا ہوں بے ان اقرض من مقارید و اقطع بالسیوف، یا رسول اللہ اتنی شدید محبت رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی محبت میں، آپ کے اہل بیت کی محبت میں، آپ سے آپ کے دشمنوں کے بغض میں اگر مجھے آریوں سے کاٹا جائے، اگر مجھے تلواروں سے کاٹ دیا جائے، اگر مجھے بار بار موت آئے، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ آپ یا آپ کے اہل بیت کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی لاؤں۔ سب مل کر اللہ، یا رسول اللہ، تلواروں سے کاٹے جانا مجھے قبول ہے، آریوں سے کٹ جانا مجھے قبول ہے، مگر آپ یا آپ کے اہل بیت میں سے کسی کے لیے ذرہ برابر برائی لانا قبول نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے اہل بیت کے دشمن کے لیے دل میں ذرہ برابر اچھائی لانا قبول نہیں ہے۔ یعنی محبت اتنی شدید ہے، بغض ان کے دشمنوں سے اتنا شدید ہے کہ یہ عقیدے پر جان دینے کو تیار ہے۔ جب رسول نے ثوبان کا یہ عقیدہ سنا، سوال کیا تھا نبی کا؟ کیا قیامت کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ ثوبان نے اپنا دل کھول کر عقیدہ نبی کے سامنے بچھا دیا۔ اب نبی کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے بعد ثوبان نے بات کو آگے بڑھایا، یا رسول اللہ، اگر دل کا حال پوچھئے تو یہ حال ہے، اگر اعمال کی بات کیجئے، ما عندی عمل اعتمد علیہ، تو اس کے علاوہ میں تو اپنے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا کہ جس پر میں روز قیامت بھروسہ کر سکوں، جس پر اعتماد کر سکوں، جس پر بھروسہ کر کے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ یا رسول اللہ، محبت بڑی خالص کرتا ہوں، عمل کا پتہ نہیں ہے، کتنا ہی خلوص ہو، کتنی ہی ریاکاری ہو، کتنی ہی چوریاں ہوں، آپ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل کس جہت سے ناقص ہو، عمل کی خبر نہیں ہے۔ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ جان دے سکتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ دوستوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ ثوبان رسول کا خاص غلام تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ والعیاذ باللہ بے نمازی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حرام خوری کرتا تھا، والعیاذ باللہ۔ ثوبان کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ یہ ثوبان کی عبدیت کا تقاضا تھا، یہ اس کی عاجزی و انکساری تھی کہ بھروسہ اللہ اور رسول سے محبت پر تھا، اپنے عمل پر نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ ورنہ محبت اس درجے کی شدت پہ پہنچتی ہی عمل کے ذریعے سے ہے، وہ محبت نہیں ہوتی جو صرف زبانی جمع خرچ ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ دل لگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے۔ دل لگی منہ زبانی کی جاتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے کہ وقت پڑنے پہ جان دے دی جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس شدت سے دل میں محبت کب آتی ہے؟ جب انسان کی محبت عمل سے جڑی ہوئی ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا امیر نے فرمایا، من کان ظاہرہ فی ولایتی اکثر من باطنہ خف میزانو، میرا وہ چاہنے والا، بات دشمن کی نہیں ہو رہی ہے، میرا وہ چاہنے والا جس کا میری ولایت کا اظہار اپنی زبان سے، میری ولایت کا اظہار، میری محبت کا اظہار زیادہ ہو، باطن میں کم ہو،
خف میزان، اور روز قیامت میزان میں اس کا نامہ اعمال خفیف اور ہلکا ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا۔ لہٰذا علی کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی دل میں ہو، بلکہ جملہ تبدیل کروں، جملے کو درست کروں، علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، علی سے سچی محبت کا، علی کے عشق کا، علی پر مر مٹنے کا، علی کو ٹوٹ کے چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا علی علی زبان پر ہو اس سے بہت زیادہ دل میں اور عمل میں چھلکتا ہو۔ یا علی مشکل کچھ ہے۔ جب پیچھے والے مومنین نعرہ لگاتے ہیں تو دل کو ایک قرار ملتا ہے کہ ہاں آپ بھی متوجہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اب جب ثوبان نے یہ عقیدہ رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ تو ثوبان کی خوش نصیبی تھی کہ نبی کے چہرے کا دیدار بھی کر رہا تھا اور نبی کی بارگاہ میں کھل کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ ایک عام مومن کو تو اس لمحے کے انتظار میں مرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ موقع ملتا ہے کہ مولا کا چہرہ سامنے ہو، کھول کر عقیدہ پیش کر سکے۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ یا رسول اللہ، عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، محبت یہ ہے، بغض یہ ہے۔ عمل کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد کروں، بھروسہ رکھوں، جس کے سہارے میں روز قیامت جاؤں۔ اب نبی نے کیا فرمایا؟ ابشر یا ثوبان، اے ثوبان تجھے بشارت ہو، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوش بختی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ يُحِبُّ، کہ روز قیامت انسان اسی کے ہمراہ اور اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم دنیا میں علی علی کرتے رہتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، علی کی محبت کے مقابلے میں لوگ بہت سی محبتیں لاتے ہیں، جیسے حسین کی عزاداری کے مقابلے میں بہت سی عزاداریاں لاتے ہیں۔ بس اتنی دعا کیا کیجئے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے خدا اسے اسی کے ساتھ محشور کرے۔ خدا ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور کرے، ان کے زمرے میں محشور کرے، ان کے لوائے حمد، ان کے پرچم کے سائے میں رکھے اور ان کی شفاعت بھی نصیب کرے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رسول گرامی فرماتے ہیں اے ثوبان، اور یہ روایت کا ٹکڑا جو اب میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے پڑھا ہوں، آگے جا کر اس کی وضاحت کروں گا، غلط نتیجہ نہ لیجئے گا۔ یہ بات کرنے والے اللہ کے نبی ہیں اور جن سے مخاطب ہیں وہ ثوبان جیسے جلیل القدر صحابی اور رسول کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں ثوبان ابشر، خوشخبری ہے تیرے لیے، اور یہ خوشخبری در حقیقت علی کے ہر سچے عاشق کے لیے ہے۔ اے ثوبان تیرے لیے خوشخبری ہے، فإن المرء مع من يحب، قیامت میں جو ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے نا، جیسے قرآن میں اللہ نے خالدون کہا ہے، چاہے جنت والوں کے لیے چاہے دوزخ والوں کے لیے، یہ علماء کا فیصلہ ہے، علماء عقیدہ، علماء کلام کا دیا گیا نتیجہ ہے کہ قیامت میں جو ہمیشہ کا فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ عقیدے پہ ہونا ہے۔ اے ثوبان تیرے لیے بشارت ہے، کیوں؟ کیونکہ جو جس سے دل لگاتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا قاعدہ ہے، اس پر بات کو آگے کرتا ہوں۔ جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ اما جو تیرے گناہ ہیں تو اے ثوبان لو کان ذنوبک ملء ما بین الثری الی السماء، اے ثوبان اگر اتنی خالص محبت رکھتا ہے اور تیری خطائیں، تیری کوتاہیاں تحت ثری سے لے کر عرش علا جتنی ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک کی ہوں، لتزول، تو یہ خطائیں پروردگار زائل کر دے گا۔ کتنا جلدی؟ اس سے پہلے کہ سورج کی روشنی ایک چمکدار سیدھے اور ہموار پتھر سے سورج طلوع ہونے کے وقت سائے کو دور کر دیتی ہے، اس سے جلدی تیرے گناہ تیرا اللہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسی محبت کے ساتھ محشور ہو۔
ایک اور جملہ کہوں، شرط یہ نہیں ہے کہ اس محبت پہ زندگی گزارے، شرط یہ ہے کہ اس محبت پہ تجھے موت آئے۔ اگر اس محبت پہ مر گیا تب یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ نیک اعمال ہوا کرتے ہیں، یہ گناہوں سے دوری ہوا کرتی ہے جو موت کے وقت ایمان اور محبت اہل بیت چھننے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ نیک اعمال ہوا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے محبت اہل بیت ہوا کرتی ہے کہ برزخ کی زندگی کو ہموار اور آسان بناتے ہیں، مگر آخرت میں قیامت میں ابدی نتیجہ انسان کے عقیدے پر ہوگا۔ یہ بات جہاں تک اگر جس تک پہنچ گئی، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہی تو وجہ ہے کہ 8ویں سرکار حضرت سلطان عرب و عجم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام 8ویں سرکار نے جب ابن شبیب اپنے صحابی کو مخاطب کیا تو طویل حدیث میں ایک جملہ کیا فرمایا؟ رسول نے کیا فرمایا؟ انسان جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ 8ویں امام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایام عزا کا آغاز ہے نا، 2 مہینے تک اس حدیث کو یاد رکھنا، دل سے لگائے رکھنا۔ فرماتے ہیں، اے فرزند شبیب، ان سرک ان تکون معنا، اگر تو چاہے تجھے خوشی ملے اس بات سے کہ تو ہمارے ساتھ ہو، ہم آل محمد کے ہمراہ ہو، کہاں پر؟ فی الغرف المبنیۃ لنا فی الجنہ، اللہ کی وسیع و عریض جنت کے اس اعلیٰ ترین مرتبے میں کہ جہاں ہم آل محمد کے محل ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے ہم آل محمد کے محلات میں ہمارے ساتھ ہوں، فافرح لفرحنا واحزن لحزننا، تو پہلے تو اتنا کر کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جا، ہمارے غم میں غمگین ہو جا۔ کیوں؟ مولا فرماتے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا، کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے، اگر اس دنیا میں کسی پتھر سے بھی دل لگائے گا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اللہ اسے اسی پتھر کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ہم نے تو پھر آل محمد سے دل لگایا ہے، بس یہ ہے کہ انسان ان سے دل لگائے رکھے، اور اتنی شدت سے دل لگائے رکھے کہ جب موت آئے تو ان سے دل لگا ہو۔ آل محمد کی، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس تک پہنچ جائے جو توجہ کرے، آل محمد کی محبت میں جینا کمال نہیں ہے، آل محمد کی محبت پہ مر جانا کمال ہے۔ یہی تو وجہ ہے مشہور حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا من احیا علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ جیا۔ آپ روایات کا مطالعہ کیجئے، ہر جگہ آپ کو اسی پر نتیجہ ملے گا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل رسول کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل رسول کی محبت میں مر جائے وہ گناہوں سے بخشش کے ساتھ مرا۔ اور ایک جملہ توفتاً پیش کروں، من مات علی حب آل محمد تزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو جوان لطف لیجئے گا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے جنت کی طرف ایسے سجا کے لے جایا جیسا جائے گا جیسے دلہن کو حجرہ عروسی میں لایا جاتا ہے۔ مگر بات یہاں تک نہیں رکی، جس طرح آل محمد کی محبت میں جینا نہیں، آل محمد کی محبت پہ مرنا کمال ہے، اسی طرح اگر کسی نے بغض آل محمد میں زندگی گزاری ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو تب ہے جب اسی بغض پر مر جائے۔ تبھی تو حدیث نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کی بغض پہ مر جائے وہ کافر مرا۔ من مات علی بغض آل محمد مات وہو آیس من رحمت اللہ، جو آل محمد کی محبت بغض پہ مر جائے روز قیامت آئے گا تو پیشانی پہ تعارف اور پہچان یہ لکھی ہوگی کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی محبت پر۔ اور آل محمد کی محبت پر مرنا یا بغض پر مرنا، یہ مرنا، یہ جو آخری ساحت ہے نا،
یہ فیصلہ کرتی ہے انسان کا، مگر مرنے سے پہلے، جسے عدیلہ کا وقت کہا جاتا ہے، جان کنی کا عالم، مرنے سے پہلے ایک مشکل ترین منزل مرنے سے ایک دم پہلے کے لمحے میں آتی ہے، جسے عدیلہ کہا گیا روایات میں۔ عدیلہ عدول سے نکلا، عدول یعنی عدول کرنا، یعنی منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جب شیطان اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کسی طرح عقیدہ چھین لے، یہاں تک کہ انسان کو جب شدید پیاس کا احساس ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے پانی کا جام لاتا ہے اور سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مگر یہ وہ تجارت ہے جو ہلاکت والی ہے۔ تجارت کرتا ہے، یہ پانی کا جام لے لے، تیری پیاس بجھ جائے گی، مگر محبت اہل بیت کا دامن چھوڑ دے، آل محمد سے دستبردار ہو جا۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں کون ڈٹے گا؟ وہی جو دنیا میں ڈٹا رہا ہو، جس کا عمل اس کے عقیدے کا گواہ بنا رہا ہو، جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہو، فقط لقلقہ لسانی، فقط زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ ایسا شخص ہوگا کہ جسے برابر میں ساقی کوثر کا جام لیے دکھائی دیں گے تو دنیا کی پیاس بھی برداشت کر جائے گا اور اپنے عقیدے کو بھی بچا لے جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام نے اس عدیلہ کے وقت کے لیے دعا تعلیم دی ہے۔ زندگی میں بار بار پڑھا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جسے یاد ہو، یا مقلب القلوب، کیا صرف مجھے ہی یاد ہے؟ ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، پھیر دینے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو باقی رکھ، قائم رکھ قلب کو۔ ایمان قلب میں آتا ہے، محبت قلب میں آتی ہے، میرے قلب کو باقی رکھ اپنے دین پر۔ یہ عدیلہ کے وقت پڑھی جانے والی دعا ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی چاہے کسی بھی ڈگر پہ گزری ہو، من ماتا علی حب آل محمدن کی سند لے کر مرتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں میں سب سے بڑے خوش نصیب کا نام حر ہے۔ ساری زندگی جہاں گزری ہو، جیسے گزری ہو، ابن زیاد کے لشکر کا علم بردار، ابن زیاد کے لشکر کے ایک ٹکڑے کا سپہ سالار ہے۔ جب 3 محرم کو کربلا پہنچ رہا تو پیاس سے نڈھال سارا لشکر ہے۔ جہاں حسین نے اپنا کرم دکھلایا، حر کے سارے لشکر کو، یہاں تک کہ لشکر کے حیوانات تک کو پانی پلایا۔ واقعہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے نا حسین کے کرم کا۔ یہ حر کے لشکر کا ایک سن رسیدہ کہتا ہے، میں اتنا پیاسا تھا کہ پیاس سے غشی تاری تھی، قریب تھا روح پرواز کر جاتی۔ اچانک میں نے اپنے بدن میں، اپنی رگوں میں حیات اترتی محسوس کی۔ آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میرا سر زانوئے نواسے رسول پہ ہے، حسین اپنے چلو سے میری پیاس بجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے حسین کی غربت۔ وہ جو چلو سے دشمن کی پیاس بجھائے، اس کے اصغر کو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ حر کے دل پر ایک ایک منظر ضرب لگا رہا تھا، حر ایک ایک منظر دیکھ رہا تھا۔ حسین حر کے دل میں چھپے جوہر کو ابھار رہے تھے، صیقل کر رہے تھے، چمکا رہے تھے۔ حسین حر کے دل میں چراغ حب اہل بیت کو روشن کر رہے تھے۔ حسین حر کے دل کا چراغ جلا رہے تھے، حسین حر کو جلا رہے تھے۔ حر یہ منظر دیکھ رہا ہے، حسین نے دشمن پر احسان کیا۔ یہ کریموں کی عادت ہوا کرتی ہے، دشمن پر احسان کرنا۔ یا دنیا نے علی کو دشمن پہ احسان کرتے دیکھا، یا علی کے لال کو دشمن پہ احسان کرتے دیکھا۔ بڑے عالی نسب اور عالی حسب کا کام ہوتا ہے اپنے دشمن کے ساتھ نیکی کرنا۔ حر یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہوا، حسین نے حر کو مخاطب کیا، وقت صلاۃ ہے، جاؤ نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے۔ ہے نا واسع رسول آپ کے ہوتے کیسے ہم اپنی نماز پڑھیں؟ حسین حر کو جانچ رہے تھے، آیا یہ ہماری نماز پڑھتا ہے یا اپنی نماز پڑھتا ہے؟ آیا اس کی نماز میں آل محمد ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر حر کو ایک ضربت سی لگی، دل پہ چوٹ آئی۔
نماز ہو گئی، اے حسین ابن زیاد کا امر ہے کہ آپ کے خیموں کو فرات سے دور کیا جائے۔ کون ہمارے خیموں کو اٹھائے گا اے حر؟ یہ وہ موقع تھا کہ حر نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا، سید الشہداء کے چہرے پہ جلال آیا۔ ثقلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر نواسہ رسول کی سواری کی لگام تھامتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جھجک کر لگام چھوڑی، پیچھے ہٹا۔ اے نواسہ رسول، اگر کوئی اور اس بھرے بازار، اس بھرے میدان میں، اس بیابان میں، اس لشکر کے درمیان میری ماں کا تذکرہ کرتا تو میں اس سے بڑھ کر پلٹ کر اس کی ماں کا نام لیتا، مگر میں کیا کروں؟ آپ دختر رسول کے لال ہیں، آپ اس شہزادی کے لال ہیں کہ جس کا نام بغیر طہارت نہ لیا جائے۔ حسین نے حر کے دل میں محبت فاطمہ کا چراغ روشن کیا۔ یہ محبت فاطمہ کا چراغ ہی تو ہے جو حر کو نجات تک پہنچائے گا۔ حر نے حسین سے ایک تجارت کی، حر نے اپنی زبان پر قابو رکھا، حر نے احترام فاطمہ کیا، بدلے میں حسین نے نجات دی۔ حسین کے خیمے 3 محرم کو پانی سے دور کر دیے گئے، یہاں تک کہ 7ویں محرم آنے تک حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اب بچوں کی پیاس کا آغاز ہوا، اب بچوں کے ہونٹ سوکھنا شروع ہوئے۔ شب عاشور تک حالت یہ ہو رہی تھی کہ بچے پیاس کی شدت سے بلکنے لگے تھے، العطش العطش کی آوازیں دے رہے تھے، ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ ادھر خیمہ حسینی سے العطش کی صدا تھی، ادھر یزید کے لشکر میں حر ٹہل رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، شدید اضطراب میں ہے۔ زوجہ نے آ کر پوچھا، ہے حر، اے کوفے کے سب سے بہادر مردوں میں سے ایک، میں جنگ سے پہلے کی رات تیرے چہرے پہ یہ کیسا اضطراب دیکھ رہی ہوں۔ حر نے زوجہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک سوال کیا، جو آواز مجھے آ رہی ہے کیا تو بھی سن سکتی ہے؟ اجرکم علی اللہ، خود کو رونے کے لیے آمادہ کیجئے۔ 10 راتیں ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، دل کھول کے مظلوم کا ماتم کرنا ہے، دل کھول کے حسین پر رونا ہے۔ کیا تجھے حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے اللہ تش ہائے پیاس کی آواز نہیں آتی؟ یہ حر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے حسین کا، میں ہوں جس نے آل رسول کے کم سن بچوں کو پیاس کی شدت تک پہنچایا، یہ حر کیسے خود کو معاف کرے گا؟ ایک جملہ کہوں عزیزوں، جو محسوس کر سکے ذرا سوچئے، حسین کے بچوں کے خیموں سے العطش العطش ہائے پیاس کی فریاد سن کر دشمن کے لشکر میں کھڑے حر کے دل پر جب خنجر چل رہے تھے، ذرا سوچئے عباس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ پیاس کی فریاد جو دشمن کو تڑپا دے، خود حسین کے نرم و نازنی دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ حسین کا صبر تھا، یہ حسین کا امتحان تھا۔ انسان سب برداشت کر سکتا ہے، بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے عاشور سے پہلے یہ امتحان دیا کہ 3 دن اپنی سکینہ اور اصغر کو پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھا، اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے، کیا تجھے العطش کی آواز نہیں آ رہی؟ حسین کے بچے پیاسے ہیں، یہ حر آل رسول کا گنہگار ہے۔ خدا کی قسم آج میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، تجارت ایسی جو نجات دلا دے۔ حر کہتا ہے، خدا کی قسم میں کبھی جنت بیچ کر جہنم کو نہیں خریدوں گا۔ حر اس تاجر کا نام نہیں ہے جو گھاٹے کا سودا کرے۔ یہ کہہ کر حر نے اپنے جوان کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو بلایا، سواری پہ سوار ہوئے، ہاتھ پسے پشت بندھوائے اور سر جھکا کر ایک پست غلام کی طرح یزید کے لشکر سے حسین کی طرف چلے۔ ادھر حر نے اپنا سفر نجات کا آغاز کیا، ادھر سے حسین نے علی اکبر کو آواز دی، اے بیٹا علی اکبر، مہمان آ رہا ہے، جاؤ استقبال کرو۔
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ادھر حر پست غلام کی مانند حسین کی خدمت میں آیا، ادھر سے خود حسین اپنے خیمے سے چلے، حر کا استقبال کیا. ایک طرف عباس ہیں، ایک طرف علی اکبر ہیں. حسین نے حر کا استقبال کیا، حر نے حسین کے چہرے کو دیکھا. یقیناً حر کو حسین کے چہرے پہ بھی پیاس کے آثار دکھائی دیے ہوں گے. شرمندہ حر نے خود کو زمین کربل پہ گرایا، آقا کے قدموں میں سر رکھا. اے فرزند رسول، حلی من توبہ، کیا حر کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہائے حسین کی کریمی کو سلام، حسین کی رحیمی کو سلام. ارے جس دشمن کی وجہ سے بچے پیاس سے بلک رہے تھے، حسین نے اس دشمن کو بازو سے تھام کر اٹھایا، سینے سے لگایا. اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے معبود نے بھی معاف کیا. آنکھوں میں آنسو ہے نا، کربلا کا رخ کریں گے. مولا ہمارے گناہ اور جتنے تو نہیں ہیں، یہ آپ پر رونے والے عزادار، یہ آپ کے بچوں کے ماتمدار گناہوں سے دامن بھر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. مولا کیا ہمیں بھی اپنے اللہ سے معافی دلا دے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. اے حر ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے پروردگار نے بھی معاف کیا. ایک مرتبہ حر اسی تڑپ کے ساتھ، اسی پریشانی کے ساتھ، کیونکہ خیمہ حسینی سے تو ابھی تک اللہ تش کی صدائیں آ رہی ہیں. حر خود میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشور آیا، جنگ کا آغاز ہوا، امام کا کوئی بھی قریبی صحابی مولا کے پاس جنگ کی اجازت لینے آتا، کریم آقا اسے کچھ دیر روکنے کا کہہ دیتے، کچھ دیر ٹھہرنے کا کہہ دیتے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، کچھ دیر رک جاؤ. مگر حر کا معاملہ بڑا عجیب تھا. جیسے ہی آقا کی خدمت میں آیا، آقا کیا اسے قربانی کی اجازت ہے؟ حسین نے حر کو نہیں روکا، فوراً جنگ کی اجازت دے دی. حسین کا حر کو نہ روکنا حسین کی کریمی کے باعث تھا. جانتے تھے جب تک یہ ہمارے خیموں میں رہے گا، بچوں کی اللہ تش کی آوازیں سن کے شرمندہ ہوتا رہے گا. حسین کریم اپنے مہمان کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا. جاؤ حر، نانا رسول خدا تمہارا استقبال کریں گے. حر کی عزتوں کو سلام، حر کی غیرتوں کو سلام. خود سے پہلے اپنا جوان بیٹا تیار کیا. حر کا بیٹا تھا، شجاعت کا پہاڑ تھا، جواں مرد تھا. حر کا بیٹا تیار ہوا، مقتل میں گیا، اور بہادر کے بہادر بیٹے نے خوب جنگ کی. اور کیوں نہ کرتا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تو نہ تھا. خوب جنگ کی، خوب جنگ کی، دشمنوں کو واصلے جہنم کیا. یہاں تک کہ جب زخموں سے چور چور، وہ آخری جملے زحمت تمام، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور چور ہوا، ایک موقع پر زین سے زمین کربلا پہ آیا. یا بتا اے بابا حر مدد کو آئیے. حر کے قدم لرزنے لگے، سواری پہ سوار ہوئے، سر جھکائے جوان کے لاشے کی طرف چلا. جب جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، تو کیا دیکھا؟ کریم کربلا خاک کربلا پہ بیٹھا ہے، زانو پہ حر کے جوان کا سر ہے. حر سواری سے اترا، لپک کر بیٹے کا سر لیا. اے آقا غلام زادے کا سر ہے. حسین نے نظروں کو جھکایا. اے حر جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا. ہائے غربت حسین، میں ہاتھ جوڑ کے تعزیت کروں گا. مولا آج حر کے جوان کا لاشا اٹھانے آ گئے. کچھ دیر گزرے گی، آپ کے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہوگا. کوئی لاشا اٹھانے والا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ
تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ مظلومیت آقا حسین کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے، ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بار الہ دنیا و آخرت میں محبت اہل بیت پہ ثابت قدم فرما، بار الہ اسی محبت پہ جینے اور اسی پہ مرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بار الہ ہم سب کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان انصار مددگاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.